پھر جو جنات ہیں ان کا وجود اس دنیا میں انسان سے بہت پہلے کا ہے، ان کے بھی خاندان ہیں، زندگی ہے، صحت بیماری ہے، دوستی دشمنی ہے، مذاہب معاملات بھی اسی طرح مذاہب کے اور ایمانیات کے شعبوں کے بھی آئیں گے۔ تو عمومی طور پر جو ان کی آبادیاں، جب انسان کی آبادی آئی تو ان کی آبادیاں انسانی آبادیوں سے الگ ہیں۔ ہمارے نزدیک وہ جنگل ہو سکتا ہے لیکن جنات کی آبادی ہو سکتی ہے۔ جریے ہم چیز کھاتے ہیں، وہ اس چیز میں سے طاقت جو ہے وہ سک کر لیتے ہیں۔ انسان کوئی خوراک کھاتا ہے تو ایسا نہیں کہ خوراک غائب ہو جاتی ہے، اس کی طاقت، اس کا وجود چھان لیتا ہے، اور جو فضلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اور اس میں سے طاقت سک کر لی وجود نے، باقی نظام انہضام نے باقی چیز خارج کر دی۔ اسی طرح جب بات جنات کی آتی ہے تو جنات اس شے کی جو وجود ہے اس کو نہیں، اس وجود میں یا اس شے میں سے جو طاقت ہے وہ سیدھی طاقت جو ہے اس میں سے جذب کر لیتے۔ تو جہاں ہمارے نزدیک جنگل ہے تو وہاں پر ان کی آبادیاں، تو عمومی طور پر جو دیکھا گیا ہے کہ نور ایمان ایسی طاقت عطا فرماتا ہے اس بشر کو کہ اس کے قریب جنات کی آبادیاں رہتی نہیں۔ اور اب کیا دیکھنے میں آتا ہے، اب یقین مانے ایسا دیکھنے میں انسانوں کی آبادی کون سی ہے، اور نہ کچھ سمجھ آتی ہے انسانوں کی آبادی کون سی ہے۔ ایک ہی گھر ہیں اور ایک ہی دسترخوان ہے اور ایک ہی فرد ہے، وہ اتنا کھانا کھا رہا کہ بندہ سوچتا رہتا ہے کہ یہ کہاں لے کر پیٹ بھر رہا۔ تو بسم اللہ کے بغیر جو کھانے کی ابتدا ہے، انہیں وہ اس کھانے میں بھی شریک ہونے کا موقع دے دیتی۔ تو ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کے نام سے ابتدا کر رہی ہیں، ہم تو ایسے جھگڑتے آتے ہیں، اگلوں سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں، سوال اور کر رہے ہوتے ہیں، جواب اور دے رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ اپنا کرتے ہی نہیں ہوتا۔ تو آج جب بندہ دیکھتا ہے تو آبادیاں جو ہیں اس طرح منسلک ہیں، اور ایک ایسی کیفیت اور ایسے حال میں ہے کہ جس کو ایسے انگلی لگاؤ وہ نیم پاگل کی طرح واپس گلے پڑ جائے۔ کبھی سوچا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بد اعمالیاں ہیں، یہ بے ایمانی کی کیفیت ہے جس میں ہم دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہی نتائج ملک کی سطح پر بھی دیکھنے پر آتے ہیں کہ بات ملک و قوم کی ہو تو یہاں جب بات آتی ہے نا کہ شیاطین جنگل میں پریشان کرتے ہیں، تو انسانی وجود مٹی سے ہے، جنات آگ سے ہیں۔ جب جنات انسانی وجود کے قریب آتے ہیں تو اس کے باڈی سیل ٹوٹتے ہیں، اس کے دماغ پر اثر آئے، یہ اس کا مفوق الحال قسم کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو وہ مثال دی گئی ہے کہ جب بندہ حق سے دور ہوگا اور وہ اذ ہدانا اللہ کے بتائے ہوئے رستہ، جب اس سے دور ہوگا تو وہ ایک پاگل پن کی زندگی ہوگی، جیسے کسی کو جنات چمٹ جائیں، اور جو اس کا حال ہے۔ تو ہم اس کیفیت کو اگر دیکھیں تو اپنے آبادیوں میں، اپنے میں، روزمرہ کی ملاقات میں، وہار میں، بیان سارے کہیں اور سے آ رہا ہوں، ایک مبہوت ہوا ہے، اسے ہوش ہی کوئی نہیں کہ وہ کیا رہا ہے، پورا معاشرہ ایسا ہی نہیں۔ کیا سبب ہے؟ یہ آیا کریمہ ہمیں بڑا واضح بتا رہی ہے کہ ایسے حالات کا سبب یہ ہے۔ لیکن معزز سامعین کرام، وقت ہمارا پورا ہوا چاہتا ہے، تو ایک بات پر میں اپنا جو گزارشات ہیں انہیں مجھے عطا فرمائیے، اور یہ کرم اور احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ جیسے خطا کار کمزور کو ایک امتی کا رشتہ عطا فرمائے۔ اس